السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف آیات 194 سے 206 لیے آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات بتوں کو پوجنے والے مشرکین کو مقابلے کی دعوت ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ یہ آیات بتوں کو پوجنے والے مشرکین کو مقابلے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم جیسے ہی بندے ہیں، یعنی ان کے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، تم سب اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہو۔ اور اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو کہ یہ ہستیاں تم کو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، عبادت کی مستحق ہیں، تو فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اور اگر وہ تمہاری پکار کا جواب نہ دے سکیں تو ثابت ہو گیا کہ تم اپنے دعووں میں جھوٹے ہو اور اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہو۔ یعنی یہ چیز کوئی وضاحت کی محتاج نہیں، کیونکہ اگر تم ان کی طرف دیکھو تو ان کی شکل ہی دلالت کرتی ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے پاس چلنے کے لیے پاؤں نہیں ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں ہیں، سننے کے لیے کان نہیں ہیں، یعنی تمام انسانی اعضاء سے ہی محروم ہیں۔ اور جب تم انہیں پکارتے ہو تو یہ جواب نہیں دے سکتے، تو یہ تمہارے ہی طرح بندے ہیں، بلکہ تم ان سے زیادہ کامل اور طاقتور ہو، تب تم کس بنا پر ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہہ دیجئے، پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں اور مجھ کو ڈھیل نہ دو۔ ہمارا حمایتی تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے، اور وہ نیک بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ یعنی میں تو تمہارے معبودوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا ہوں، کیونکہ میرا حامی و ناصر تو اللہ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا حامی اور ناصر ہوتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون۔ یہ آیت بھی ان بتوں کی عبادت کے عدم استحقاق کو بیان کرتی ہے جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ یہ خود اپنی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ اپنے عبادت گزاروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ آج کے مسلمان بھی اس شرک میں مشرکوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ مولانا علی نے کیا خوب فرمایا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بیر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں۔ تو یہ حالی نے
آج کے مسلمانوں کی بھی اس شرک میں مشرکوں سے آگے نکل جانے کی ان اشعار میں خوب ترجمانی کی ہے۔ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ آیات 199 تا 202 میں یہ آیت کریمہ جو پہلی آ رہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کی بات جو ہو رہی ہے، یہ آیت کریمہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق اور ان کے ساتھ رویے کے بارے میں جامع آیت ہے، جس میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ غصہ ہونے کی بجائے لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، اس لیے کہ واعظ و نصیحت میں یہی طریقہ سود مند ہے، اور لوگوں کو اچھے اور مستحسن کاموں کا حکم دیں جنہیں انسان خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور نادانوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، چونکہ جاہل کی طرف سے تکلیف اور اذیت کا پہنچنا ایک لازمی امر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاہل سے اعراض اور درگزر سے کام لیا جائے۔ تعلیم یہ ہے کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قول اور عمل سے اذیت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اذیت نہ دیں۔ جو آپ کو محروم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محروم نہ کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قطع تعلق نہ کریں، اس سے تعلق جوڑیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ انصاف کریں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر شیطان آپ کو ان کی نادانی اور بدسلوکی پر ان کے خلاف ابھارے اور غصہ دلائے اور دل میں وسوسہ پیدا کر دے، تو فوراً اللہ کے ذریعے شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں، کیونکہ شیطان کے فتنوں سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ حدیث نقل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس نے اپنے غصے کو ایسے وقت میں قابو کر رکھا جس وقت اس کے نکالنے کی قدرت رکھتا تھا، تو اللہ قیامت کے دن اس شخص کو تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے جو تمہیں پسند ہو، جتنی پسند ہو، اپنی مرضی سے لے لیں۔ سبحان اللہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے زیادہ اجر والا کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ جو بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے پیتا ہے، یعنی غصے کو قابو میں رکھنا، غصے کو پی جانا، اس گھونٹ سے اللہ کے نزدیک اجر والا کوئی اور گھونٹ نہیں ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی گھونٹ مجھے اتنا محبوب نہیں ہے جتنا مجھے غصے کا وہ گھونٹ محبوب ہے جسے بندہ پیتا ہے، اور جب بھی کوئی بندہ غصے کا گھونٹ پیتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ آگے آیات 203 سے 206 میں فرمایا کہ اور جب تم ان کی مانگ کے مطابق کوئی نشانی انہیں لاتے، ان کی مانگ کے مطابق کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے خود کیوں نہیں گھڑ لیا۔ مشرکین کی بہت ساری گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہوتا تھا، ورنہ سب سے عظیم معجزہ قرآن کریم تو ان کے سامنے موجود تھا۔ جب نشانی کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو یہ بطور استہزاء کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی طرف سے کیوں نہیں گھڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ پر افطرا پردازی نہیں کرتا، مجھے تو بذریعہ وہی جو کچھ بتایا جاتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول و فعل وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا اور اللہ کے حکم کے بغیر آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ آگے آتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کے فضائل اور آداب کا بیان ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے غور سے سنو تاکہ اس کے معنی کو سمجھو اور اس کے اندر جو پند و نصاح ہیں، جو نصیحتیں موجود ہیں، ان سے مستفید ہو سکو۔ کفار کی طرح شور و غوغا نہ برپا کیا کرو، اپنے کاموں میں مصروف نہ رہا کرو۔ جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو اسے غور سے سنو، توجہ سے سنو۔ یہ آخری نصیحت ہے جو خطبہ کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس کی غرض بیان کرنے کی یہ ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کا سا نہ ہو جائے، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ گمراہی پھیلی ہوئی ہے اور انسان کے اعمال و اخلاق میں جو بھی فساد رونما ہوا ہے، اس کا سبب صرف یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے
کہ اللہ اس کا رب ہے اور وہ اس کا بندہ ہے اور وہ دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اس چیز کو نہیں بھولنا۔ چنانچہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عندك ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ یہاں پہ سجدہ ہے، آیت سجدہ، آپ بھی سجدہ کیجئے، انشاءاللہ میں بھی سجدہ کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں پہ اختتام ہوا ہماری سورہ الاعراف کا، اور یہ مطالعہ آپ کی خدمت میں دورہ قرآن کے سلسلے میں قرآن کی صورتوں اور آیات کے مختصر پیغام کی سلسلے میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ تفصیلی مطالعہ کے متمنی ہیں، تفصیلی لیکچرز دروس کو سننا چاہتے ہیں، تو ہمارے حلقوں میں تشریف لائیے۔ وہاں 1 یا 2 یا 3 آیات پہ 45 منٹ کے درس آپ کو ملیں گے، جس سے آپ قرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔